اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے، نزول میں 42 نمبر پر ہے، سورۃ یاسین کے بعد نازل ہو چکی ہے۔ ربط اسمی یہ ہے کہ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان الذی انزلت بہ الفرقان۔ اسی طرح ماقبل نور کا ذکر ہوا، یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس نور کی وضاحت کے لیے رب نے قرآن مجید نازل کی۔ دوسرا ربط معنوی یہ ہے کہ ماقبل معاشرے کا اصلاح کا ذکر ہوا، اس صورت میں عقیدے کا اصلاح کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورت کا دعویٰ، اس صورت میں مقاصد اربعہ عالیہ کا بیان ہے مراراً، بار بار، اور نفی شرک فی البرکات ہے کہ برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے 3 بار ذکر کیا ہے اس صورت میں۔ پہلی بار آیت نمبر 1 میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والا ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ ہی، اپنے بندے پر۔ دوسری بار آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو ذکر کیا، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، برکت والا ہے وہ ذات ان شاء اذا شاء، جس وقت رب چاہے گا تو بنائے گا آپ کو خیرا من ذالک، ان فرمائش سے بھی بہتر۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے اس آیت میں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ آیت نمبر 21 میں تبارک الذی، برکت والے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس آسمان میں اللہ رب العزت نے چراغ اور روشن چاند بنایا ہے۔ تو ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اسے کہتے ہیں، علامہ نصفی فرماتے ہیں، انما والعطاء مال خیر، کہ تھوڑی سی چیز ہو اللہ اس میں برکت دے۔ جیسے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ علماء کے جو تنخواہیں ہے اس میں برکت ہوتی ہے، 10,000 روپے 8,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کی جو ضروریات ہے ان کو انہی تنخواہ کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں۔ اور یہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے 50,000 1 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے اہل و عیال کے لیے بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ اسے کہتے ہیں برکت، العطاء والنماء مال خیر۔ اور علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کلمۃ تعظیم لا ينبغي لغیر اللہ، برکت ایسا کلمہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے اس کے اطلاق درست نہیں ہے، کہ آپ کہیں کہ فلاں صاحب کے پگڑی میں برکت ہے، فلاں صاحب پیر کے لعاب میں برکت ہے، اس کے عصا میں برکت ہے، یہ چیزیں درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں مروج ہے کہ پیروں کے پگڑیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے علاقوں میں برکت مانتے ہیں۔ تو برکت دہندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ دوسری بات ہے تبرکات کا۔ تبرکات کی تفصیل یہ ہے، علامہ شاطبی نے ذکر کیا ہے الاعتصام میں، کہ تبرکات 2 قسم پر ہے۔ ایک ہے معصوم کے تبرکات۔ تو معصوم کے تبرکات، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہے، اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائے کہ یہ ان کی ٹوپی ہے، یہ ان کی پگڑی ہے، تو اس کو آپ بطور تبرک کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تبرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس میں خیر ڈالا ہے، یہ خیر نہیں دے سکتا، یہ برکت نہیں دے سکتا، اللہ نے اس میں خیر ڈالا ہے، برکت ڈالے، کیونکہ یہ معصوم نے یہ چیز استعمال کیا ہے۔ لیکن آج کل جو لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ منہ شریف ہے، یہ بال شریف ہے، یہ عصا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح سند سے ثابت کرے علی الراس والعین قبول ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے غیر معصوم کے تبرکات، پیروں کے تبرکات، یہ پیر صاحب کی پگڑی ہے، یہ پیر صاحب کی ٹوپی ہے۔ تو
یہ تبرکات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غیر معصوم ہے۔ آپ کو کیا پتہ کہ پیر صاحب ایسے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر خیر نازل نہ ہو رہا ہو بلکہ شر نازل ہو رہا ہو؟ تو لہٰذا پیروں و ملنگوں کے تبرکات درست نہیں ہیں، اور معصوم کے تبرکات درست ہے۔ لیکن آج کل جو تبرکات لوگ پیش کر رہے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، تو وہ صحیح سند سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور برکت دینے والا نہیں ہے۔ تبارک الذی، برکت والا ہے اللہ وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان، فرقات، فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائے مخلوق کے لیے ڈرانے والا۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اللہ نے نہیں بنایا نائب۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ کے لیے شریک نہیں ہے بادشاہت میں۔ وخلق کل شیء، پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو۔ فقدرہ، تقدیرہ، اندازہ کی اس کو، تقدیراً خاص قسم کا اندازہ۔ واتخذوا من دونہ آلیہ، زجر بنائے انہوں نے اللہ کے علاوہ آلیاتن، کئی برکت دہندہ، کئی معبود، کئی برکت دہندہ۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ ولا یملکون لانفسہم، وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے نفسوں کے لیے، ضرا، نقصان ہٹانے کا، ولا نفعا، فائدہ پہنچانے کا۔ ولا یملکون موت ولا حیات ولا نشورا، نہ وہ اختیار رکھتے ہیں کسی کو موت دینے کا اور نہ کسی کو زندگی دینے کا، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کا۔ وقال الذین کفروا، شکوا کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک افترا، نہیں مگر جھوٹ ہے جس کو گڑھ لیے اس پیغمبر نے اپنے طرف سے۔ عانوا علیہ قوم آخرون، مدد کی ہے اس کی قوم آخرون، دوسری قوم نے جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے۔ فقد جاؤ ظلم و زور، جواب تحقیق لے کر آئے یہ لوگ، ظلماً بڑا ظلم، وزور اور جھوٹ۔ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ اکتتبہا، جس کو اس نے لکھوایا ہے، فیتمنا علیہ، فیتملا علیہ، پس پڑھی جاتی یہ اس پر بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، انزل اللہ، نازل کیے اس کو اس ذات نے جو جانتے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں زمین میں، یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ اور کہتے یہ لوگ کیا ہے یہ ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہوا جو کہتے ہیں کا نام اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے طرف فرشتہ، بس ہو جائے وہ اس کے ساتھ نذیرہ، ڈرانے والا، اس کے ساتھ مل کر ہمیں ڈرائیں۔ او یلقا الیہ کنزن، یا ڈالا گیا ہو اس کے طرف خزانہ، او تکون لہ جنہ، یا ہو جائے اس کے لیے باغ کہ وہ کاتا رہے اس سے۔ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون، تم تابعداری نہیں کرتے ہو، الا رجلا مسحورا، مگر ایسے آدمی کا، مسحورا کہ جادو کی وجہ سے جسے مجنون بنایا گیا، مسحورا زائل العقل، یا بعض نے ذکر کیا مسحورا جو زیادہ کھاتا پیتا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کس طرح یہ لوگ بیان کرتے آپ کے لیے الامثال، مثال اور صفات۔ فضلوا، سو اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، پس طاقت نہیں رکھتے وہ سبیلا، سیدھے راستے کا۔ تبارک الذی، برکت والا ہے وہ ذات، اس کا تعلق ہے ان 6 شکووں کے ساتھ۔ ان شاء، ان بمعنی اذا، اذا شاء، جس وقت رب چاہے گا، جعل لک خیرا من ذالک، دے دے گا آپ کو بہتر ان فرمائشوں سے، باغات کے بہتی ہوئی اس کے نیچے سے نہریں۔ ویجعل لک قصورا، اور دے دے گا اللہ رب العزت آپ کو بڑے بڑے محلات۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ یہ لوگ جٹلاتے ہیں قیامت کو، اور تیار کیا ہم نے لمن، اس شخص کے لیے، کذب بالساعہ جو جٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، سعیرام، سعیرہ بڑکنے والا عذاب۔ اذا رأتهم من مکان بعید، شدت عذاب، جب دیکھیں گے جہنم ان لوگوں کو، من مکان بعید، دور سے، سمعوا لہا، سنیں گے یہ لوگ اس جہنم کے لیے، تغیظا، جوش اور غصہ، وزفیرا، چلانا، واذا القوا منہا، جب یہ لوگ ڈالے جائیں گے، منہا فیہا، اس جہنم میں، مکانا ضیقا، بیج تنگ جگہ کے، مقرنین، جو کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا ہنالک، اس وقت مانگیں گے یہ لوگ، ثبورا، ہلاکتوں کو، موت کو، ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا، ایک ہلاکت نہ مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا،
کئی ہلاکتیں مانگو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، کیا مطلب اگر تم کئی ہلاکتیں بھی مانگو گے تب بھی تم سے یہ عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ قل زجر کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ذالک خیر، آئی سزا بہتر ہے، ہم جنت الخلد التی، یا وہ ہمیشہ کا جنت جس کا وعدہ کیا گیا متقین کے ساتھ، کانت لہم جزاء و مصیرا، ان کے لیے ہوگا یہ جنت جزاءً بدلہ و مصیرا لوٹنے کا جگہ، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوں گے جو یہ لوگ چاہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ آپ کے رب کے ذمہ، وعدہ مسئولا، ایسا وعدہ مسئولہ جس کا سوال کیا گیا، جس کی فرمائش کی گئی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ انہیں جمع کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ، جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، فَيَقُولُوا، پس اللہ رب العزت فرمائیں گے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اے تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، ہؤلاء ان سادہ لوگوں کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ لوگ خود گمراہ ہوئے تھے۔ قالوا، کہیں گے یہ لوگ، سبحانک، پاک ہے آپ شریک سے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ بنا دیتے ہم آپ کے علاوہ من اولیاء، کئی اولیاء اپنے لیے عبادت کرنے والے، ولکن متعتہم، لیکن آپ نے نفع دیا تھا ان کو، وآباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو، بالصحت والغنا، صحت دی، مالداری دی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے چھوڑ دیا الذکر، ذکر کو، دعوی تبارک کو، انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ قوم بورا، ہلاک شدہ، تباہ ہونے والا۔ وَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ، تحقیق جھٹلایا تم نے اس بات کو، بِمَا تَقُولُونَ، جو تم کہتے ہو، وَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا، پس طاقت نہیں رکھو گے تم صرفاً عذاب ہٹانے کا، وَلَا نَصْرًا، مدد کرنے کا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو بھی ظلم کرے گا تم میں سے، شرک والے ظلم، نُذِقْهُ، ہم چکائیں گے اس کو، عذابًا كبيرا، عذاب بہت بڑا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من المرسلین، بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر یہ کہ وہ کھاتے تھے، الطعام، طعام، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنایا تمہارے بعض کو بعض کے لیے، فتنتاً، آزمائش۔ اتصبرون، استفہامی طلبی، آیا تم صبر نہیں کرتے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، ہے آپ کا رب بصیرہ، دیکھنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے وہ لوگ جو عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا، لولا انزل علینا ملک، کیوں نہیں اتارے گے ہمارے اوپر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق انہوں نے بڑا سمجھا اپنے آپ کو، اپنے دل میں بڑا سمجھا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، نکل گئے یہ لوگ حد سے، کبیراً، بہت بڑا، بہت زیادہ نکل گئے حق سے، حق کو چھوڑ کر۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ لوگ دیکھیں گے فرشتے کو، شکوے کا جواب، یہ لوگ کہتے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ جواب، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے۔ وَيَقُولُونَ، مشرک کہیں گے، حجرا محجورا، پناہ ہے، پناہ، پناہ ہے، پناہ، شرک سے پناہ ہے۔ یا وَيَقُولُونَ حجرا محجورا، فرشتے کہیں گے، حرام علیکم، تم پر حرام ہے جنت، جنت تم پر حرام ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، وَقَدِمْنَا، ہم پہلے ارادہ کر چکے ہیں، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اس کے طرف جو انہوں نے عمل کیا ہے، من عمل، جو بھی عمل ہو، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پس بنا دیں گے ہم اس کو، ہباءً، گرد و غبار، منصورا، بکھرا ہوا۔ اصحاب الجنہ، بشارت، جنت والے اس دن، خیر مستقرہ، بہتر ہوں گے قیام گاہ کے دیوار سے، واحسن مقیلا، بہتر ہوں گے دوپہر کے آرام کے اعتبار سے۔ ویوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پٹ جائے گا، بالغمام، مع الغمام، بادلوں کے ساتھ، مراد اس سے ملائک ہے۔ ونزل الملائکہ، واو تفصیلیہ، اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیل، اتارنے کے ساتھ۔
الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن حق ہوگی مہربان ذات کے لیے۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، ہوگا یہ دن کافروں پر بہت زیادہ سخت۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کاٹیں گے ظالم لوگ علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یقولو کہیں گے یا لیتنی افسوس ہے اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ بنا دیتا میں رسول کے ساتھ سبیلا راہ۔ یا ویلتا، کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، تحقیق اس نے گمراہ کیے مجھے عن الذکر اللہ کی یاد سے، بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ وہ کتاب ہمارے پاس آ چکا تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، ہے شیطان انسان کے لیے خذولا، ذلیل کرنے والا۔ وقال الرسول یا ربی، رسول کہہ چکے اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول، رسول دنیا میں کہہ چکے تھے، یا وقال الرسول، رسول قیامت میں کہیں گے اے میرے رب، اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجوراً ای متروکم بلا عمل، اس کو چھوڑ دیا اللہ کے کلام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ الزاد المسیر۔ ولم يعمل بما فيه اسخاذ، قرآن میں جو کچھ تھا اس پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کا ہجران کیا ہے؟ قرآن مجید کو چھوڑنا کیا ہے؟ قرآن کا ترک کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، یہ ہے قرآن کا ہجران۔ دوسرے نمبر پر قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، صرف تلاوت پر اکتفا کرنا، یہ بھی قرآن کے ہجران ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ ہے ہجران۔ اور چوتھے نمبر پر دوسرے لغویات کی طرف جانا، قرات نہ کرنا، یہ تمام صورت ہجران میں آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح بنایا تھا ہم نے ہر پیغمبر کے لیے عدوًا دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی آپ کا رب ہادیًا ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، وَنَصِيرًا مدد کرنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا شِكْوَىٰ، کہتے وہ لوگ جن نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اس پیغمبر پر قرآن مجید نہیں اتارا گیا جملۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا اکٹھا، جس طرح تورات اتارا گیا تھا۔ کذالک، کاف لبیان الکمال، کذالک انزلنا، اس طرح ہم نے اتارا اس کو توڑا توڑا، کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ مضبوط کرے اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ٹیر ٹیر کر سنایا ہم نے اس کتاب کو آپ پر، اور آپ بھی لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر سنائے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ لوگ نہیں لے کر آتے آپ کے پاس بِمَثَلٍ، کوئی شبہ کوئی اعتراض، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، لیکن ہم لے کر آتے آپ کے پاس بالحق، حق جواب، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، بہت ہی خوب وضاحت، بہت ہی خوب تفسیراً وضاحت کے اعتبار سے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں پر، الی جہنم، جہنم کے طرف، الٹا کر کے انہیں گھسیٹا جائے گا، الٹا کر کے ان لوگوں کو جہنم کے طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ بہت زیادہ بدتر ہے مکاناً، جگہ کے اعتبار سے، واضل سبیلا، گمراہ ہے، سبیلاً سیدھی راہ کے اعتبار سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا تَسْلِي، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیراً معاون خاص۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا اذهبا، جاؤ دونوں، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم کی طرف جن نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو تدمیرا، پوری طور پر ہلاک کرنا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ،
اہلکنا قوم نوح، ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کیا، وجعلناہم للناس آیا، ہم نے بنایا ان کو لوگوں کے لیے آیتن، عبرت کی نشانی، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھے ظالموں کے لیے عذاب دردناک۔ وعاد و سمود، ہم نے ہلاک کیا عادیوں کو، وسمودا سمودیوں کو، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس کو۔ اس سے کون مراد ہے؟ واصحاب الرس، اصحاب الرس کو ہم نے ہلاک کیا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد قومی سمود کے باقی ماندہ لوگ تھے۔ قوم سمود ہلاک ہو گئی، کچھ لوگ بچ گئے، انہوں نے بھی سرکشی کی تو پھر اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ یا اس سے مراد اصحاب الاخدود ہے گے، جنہوں نے خندقیں کھودی تھی موحدین کو اس میں ڈالنے کے لیے، تو اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ تیسرا قول یہ کہ مراد اس سے حبیبی نجار کے قاتل ہے، اور چوتھا قول یہ کہ اس سے مراد ایک قوم ہے جنہوں نے پیغمبر کو کنویں میں ڈال کر شہید کیا۔ پانچواں قول یہ اس سے قوم شعیب مراد ہے۔ وقروناً، کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، بین ذالک کثیر، ان کے درمیان بہت ذرا، وکلاً ضربنا لہ الامثال، ہر ایک قوم کے لیے ہم نے بیان کیے تھے الامثال، مضامین عاجبہ، کئی مثال توحید کی۔ وکلاً تبرنا تدبیرا، ہم نے تمام کو ہلاک کیا تدبیرہ، پوری طور پر ہلاک کرنا، یہ ترقی ما قبل سے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، تحقیق آتے ہی لوگ، القریۃ التی، ان بستی والوں پر، امطرت مطر السوء، جس پر بارش برسائی گئی تھی، بہت بری بارش۔ یہ لوگ سدوم کے علاقے پر آتے ہیں، شام جب جاتے راستے میں سدوم کا علاقہ آتا قوم لوط کا، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ افلم یکونوا یرون، آئے لوگ نہیں دیکھتے اس کو، استفہام انکاری، بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ لوگ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں نشورا، موت کے بعد زندہ ہونے کا۔ اذا رأوک، جب یہ لوگ دیکھتے آپ کو، یتخذونک الا ہزوا، نہیں بناتے یہ لوگ آپ کو مگر ٹھٹو مذاق، اور کہتے ہیں ھذا الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کاذا، قریب ہے پیغمبر، لیضلنا عن آلہتنا، کہ ہٹائے ہم کو اپنے آلیہ سے، ہمیں گمراہ کرے گا یہ پیغمبر، نعوذ باللہ۔ ولولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم مضبوط نہ ہوئے علیہا، ان معبودوں کی عبادت پر، وسوف یعلمون، جواب ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، انہیں یرون العذاب، جس وقت یہ لوگ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کہ کون ہے گمراہ، سبیلاً سیدھی راہ کے اعتبار سے، سیدھی راہ سے کون بھٹکا ہوا ہے، یہ لوگ جان لیں گے۔ ارائیت من اتخذ الہ من شیء ضلال، یہ لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ جواب ارائیت، اپنی دیکھتے، من اتخذ الہ، جس نے بنایا اپنے الہ کو، ہوا ہو، اپنی خواہش کے مطابق، جس کی چاہتا ہے عبادت کرتے، چاہے پتھر کی ہو، چاہے دریا کی ہو، چاہے سورج کی ہو۔ افانت تکون علیہ وکیلا، آئے ہے آپ ان پر وکیلا، نگران۔ ام تحسب، آپ خیال کرتے ہیں، ان اکثرهم یسمعون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہو، یا یعقلون، یا سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، نہیں یہ لوگ مگر جانوروں کی طرح، ای فی الاکل والشرب، جانوروں کی طرح کھاتے پیتے، یا عدم التفکر فی الاخرہ، آخرت کے بارے میں سوچ و فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر و گمراہ ہے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اذ لا حساب ولا عذاب لهم، اس لیے جانوروں پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ ان پر کوئی عذاب ہے۔ انسان پر تو عذاب آئے گا جب نافرمانی کرے گا، اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگی۔ علم ترى، اپنی دیکھتے، الی ربک، اپنے رب کے طرف، کیف مد الظل، کس طرح اللہ رب العزت نے بچا دیا ہے الظل، سائے کو، کس طرح اللہ نے طلوع کیا سائے کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، طلوع کیا۔ ولو شاء لجعلہ ساکنہ، اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے اس سائے کو ساکنن، ایک حالت پر، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا،
پھر ہم نے بنایا سورج کو علیہ السایہ پر دلیلاً راستہ بتانے والا بطور علامت کے، ثم قبضنا الینا قبضہ یسیرا، پھر سمیٹتے ہم اس کو اپنے طرف قبضہ یسیرا، توڑا توڑا سمیٹنا۔ وہو الذی، اللہ ذات جعل لکم اللیل لباسا، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، والنوم سباتا، بنایا نیند کو سباتاً تھکاوٹ ختم کرنے کا سبب، وجعلنا النہار نشورا، بنایا اللہ رب العزت نے دن کو نشورا، اٹھنے کا وقت، تاکہ تم اٹھو اپنے معاشی سرگرمیوں میں مصروف رہو۔ والذی، اللہ ذات ارسل الرياح، جو بھیجتے ہوا کو بشرا بین یدی رحمت، خوشخبری کے طور پر رحمت کے نازل ہونے سے پہلے۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم اتارتے من السماء اوپر سے ماء طہورا، پانی طہورا پاک کرنے والا، لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم تازہ کرے آباد کرے اس کے ذریعے سے ویران شہر کو، خشک شہر کو۔ ونسقیہ مما خلقنا، اور پلائے ہم اس پر مما، ان میں سے جو ہم نے پیدا کیے، انعامن، جانوروں کو، اناسیہ کثیرہ، بہت سارے لوگوں کو پانی پلائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ زَجَرٌ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، تحقیق ہم نے بار بار بیان کیے ان آیات کو ان کے درمیان۔ دوسرا معنی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، وہ پانی بار بار لے کر آتے ہیں، ہم بار بار لے کر آتے ہیں، چاہیے کہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے۔ یا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، وعدے تبارک ہم نے بیان کی ان کے درمیان، یذکروا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے۔ فابا اکثر الناس، بس انکار کرتے اکثر لوگ، الا کفورا، مگر کفر سے انکار نہیں کرتے۔ ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، تسلی، اگر ہم چاہتے لبعثنا، بھیج دیتے، فی کل قریہ، ہر بستی میں اس زمانے میں، نذیراً، الگ الگ ڈرانے والا۔ فلا تطع الکافرین، پس تابعداری نہ کرے کافروں کا۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جہاد کرے ان کے ساتھ، بھی اس قرآن کے ساتھ، جہادا کبیرا، بہت بڑا جہاد۔ یا علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بھی بدلائلہ، ان دلائل کے ذریعے سے ان کے ساتھ بحث کرے، جہاد کرے۔ والذی، اللہ ذات ہے، مرج البحرین، جو چلاتے دو دریاؤں کو، ھذا عذب، دونوں ساتھ چلائے اللہ نے، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا دریا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا، ھذا ملح اجاج، یہ نمکین اور کارا دریا ہے۔ جعل بینہما برزخا، بنایا اللہ نے ان دونوں کے درمیان برزخاً، ایک مانوی پردہ، وحجرا محجورا، اور ایک مضبوط دیوار اللہ نے ان کے درمیان بنایا ہے، مضبوط بن اللہ نے ان کے درمیان بنایا ہے۔ اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، دونوں ساتھ چلتے، لیکن ایک طرف کارا دریا ہے تو دوسرے طرف میٹھا پیاس بجھانے والی دریا ہے۔ والذی، اللہ ذات خلق من الماء بشرا، جس نے پیدا کیا من الماء، پانی سے، بشراً، انسان کو، وجعلہ نسبا وسحرا، پس بنایا اس کو نسباً، خاندان والا، باپ کے طرف سے، وسحرا، اور خاندان والا عورت کے طرف سے، باپ کے طرف سے اور بیوی کے طرف سے، دونوں خاندان اللہ نے اس کے بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، ہے آپ کا رب پوری قدرت رکھنے والا۔ وَيَعْبُدُونَ الزَّجْرَ، عبادت کرتے یہ لوگ اللہ کے علاوہ، ما اس کا لا ينفعهم، جو انہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرهم، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، ہے کافر علی ربی، ای لربہ، اپنے رب سے، ظہیرا، پیٹ پھیرنے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مبشرا، مگر بشارت دینے کے لیے، ونذیرا، ڈرانے کے لیے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس مسئلے کے بیان پر، من اجر، کوئی مزدوری، الا من شاء، مگر
منشا جو چاہے یتخذا کہ بنائے الی ربی ہی اپنے رب کے طرف سبیلا راہ، میں یہی مانگتا ہوں کہ توحید کو اپناؤ۔ وتوکل اصول فوز نمبر 1، اعتماد کرو علی الحی الذی، اس زندہ ذات پر، لا یموت جسے موت نہیں آئے گا، وسبح بحمدہ پاکی بیان کرو اللہ کی تعریف کے ساتھ، وکفا بہ کافی اللہ، بذنوب عبادی خبیرا اپنی بندوں کے گناہوں پر خبردار، الذی اللہ ذات ہے، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے مقدار میں، ثم استوى علی العرش پھر غالب ہوا عرش پر، ما یلیق بشانہ عرش پر مستوی ہوئے، الرحمن هو الرحمن یہی ذات مہربان ذات ہے، فاسأل بی خبیرا فاسأل بہ بمعنی عن، فاسأل پس سوال کرو بھی عنہ اس اللہ کے متعلق، خبیرہ کسی خبر رکھنے کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ جو خبردار ہو، جو اللہ کے توحید کو سمجھتا ہو، اسی سے اللہ کے بارے میں سوال کیا کرو۔ مشرک کو رب کے شان کا کیا پتہ ہے؟ وہ تو موحد کو پتہ ہے کہ اللہ کس طرح عظیم ذات ہے۔ یا فاسأل بہ اسی سے سوال کیا کرو، فاسأل بہ اسی اللہ سے سوال کیا کرو، خبیراً درا حال کہ وہ ہر حاجت پر خبر رکھنے والا ہے۔ آپ قبر کے پاس جا کر اس سے سوال کرتے ہو، وہ تو تمہاری حالت کو جانتا نہیں ہے۔ اللہ سے سوال کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری حالت سے باخبر ہے۔ تیسری توجیہ ہے فاسأل بہ اسی اللہ سے پوچھو درا حال کہ وہ خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدْ جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو للرحمن مہربان ذات کے سامنے، قالوا یہ لوگ کہتے وَمَا الرحمن رحمان کون ہے؟ رحمان کے لفظ سے واقف نہیں تھے یا واقف تھے لیکن ضد کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو رحمان نہیں جانتے۔ انسجد ہم سجدہ کرے لما اس کی طرف تامرنا جس کی طرف تو ہمیں حکم دیتا ہے، وزادہم نفورا زیادہ کرتے ان میں نفرت۔ سجدے کا جب امر ہوتا ہے ان کے نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تبارک الذی برکت والے وہ ذات جعل فی السماء بروجا جس نے بنایا آسمان میں بروجن الکواکب العظام بڑے بڑے ستارے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اور اللہ نے بنایا اس میں سراجن سورج کو، سراجن چراغ کو جو کہ سورج ہے، وقمرا منیرا چاند روشن کو، وہو الذی دلائل دعوے تبارک پر، وہو الذی اللہ ذات ہے جعل اللیل جس نے بنایا رات کو دن کو، خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن اراد اس بندہ کے لیے جو چاہتا ہے، اراد جو چاہتا ہے، ایذکرا کہ نصیحت حاصل کرے ہو، او اراد شکورا یا ارادہ کرے شکر کرنے کا۔ وعباد الرحمات رب تو رحمان کو یہ لوگ مانتے نہیں ہے۔ آئیے عباد الرحمن کے صفات کو دیکھ لو۔ انسان کی معرفت 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 رفتار سے، نمبر 2 گفتار سے، نمبر 3 کردار سے۔ تو عباد الرحمن کو پہچانو گے تو ان کی رفتار کو دیکھو، یمشون علی الارض ہونا زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، تکبر نہیں کرتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر
37 میں بھی مضمون گزر چکا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں تکبر کے ساتھ نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے نہ تو زمین کو پاڑ سکتا ہے، نہ بلندی میں آسمان کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ اللقمان آیت نمبر 18 میں بھی لقمان حکیم کی نصائح میں سے ایک نصیحت یہ تھی اپنے بیٹے کو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں تکبر کے ساتھ نہ چل۔ عباد الرحمن کی پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عباد الرحمن کی اوصاف میں سے دوسری صفت گفتار ہے، جب ان کے ساتھ تم بات کرو گے وہ سلامتی والی بات کریں گے۔ تیسری بات کردار یہ ہے عباد الرحمن کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رب کے سامنے روتے ہیں۔ تو یہ انسان کی پہچاننے کی 3 نشانیاں، نمبر 1 رفتار، نمبر 2 کردار، نمبر 3 گفتار۔ عباد الرحمن مہربان کے بندے وہ ہیں جو چلتے زمین پر نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اذا خاطبهم الجاہلون، جب جاہل لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں، قالوا یہ لوگ کہتے ہیں سلامن، سلامتی والی بات، شر والی بات نہیں کہتے، سلامتی والی بات کہتے ہیں، پوری بات کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، یہ وہ لوگ ہیں یبیتون جو رات گزارتے اپنے رب کے سامنے، سجدہ و قیامہ، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابا، یقیناً جہنم کا عذاب، کان غراما، ہلاکت خیز، انا سات مستقرہ، یقیناً یہ بہت بری جگہ ہے، ٹھہرنے، یہ بہت بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، ومقامہ، اور رہنے کی جگہ۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ کمی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، یہ ہوتے ان کے درمیان قواما، میں نہ روی کرنے والے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ میں نہ روی کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ من انفقا فی غیر طاعت اللہ فہو اسراف، جو اللہ کے اطاعت کے علاوہ میں پیسے خرچ کرے تو یہ اسراف ہے۔ ومن اقترا فی طاعت اللہ فہو الاقتار، اور جو اللہ کے اطاعت میں پیسے کم خرچ کرے، اس میں بخل سے کام لے تو یہ اقتار ہے۔ ومن انفقا فی طاعت اللہ فہو قوام، جو اللہ کے اطاعت میں پیسوں کو خرچ کرے تو یہ میں نے روی کرنے والا۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ والذین، یہ وہ لوگ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو نہیں بلاتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی اور کو معبود، کسی اور کو برکت دہندہ نہیں مانتے۔ ولا یقتلون النفس، معصیت عملی میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، نہیں قتل کرتے اس نفس کو، حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ مرتد ہو جائے کوئی، شادی شدہ زنا کرے، یا کوئی کسی کو قتل کرے، ولا یزنون، یہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل، جس نے کی ان افعال مذکورہ میں سے، یلقا اساما، ملے گا وہ بڑے وبال کو، اسامہ بڑے وبال کو، یا ملے گا وہ اسامہ جزاء الاسام، اپنی گناہ کے سزا کے کو، یضاعف له العذاب، دگنا دیا جائے گا اس کو عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، ہمیشہ رہے گا یہ لوگ اس میں
मुहानन ज़लील होकर, ये अज़ाब रूहानी है। इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा किया शिर्क से, वआमन ईमान ले आया, वअमिल सालिहन अमल किया नेक, औलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात समरा, अल्लाह तब्दील फरमाएंगे उनके गुनाहों को हसनातिन नेकियों में, अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमाएंगे। क्या मतलब? एक मतलब ये है कि बुरे हालत को तब्दील करेंगे अच्छी हालत के साथ। हसनात से मुराद अच्छी हालत है, सय्यात से मुराद बुरी हालत है। दूसरी तवजीह ये है कि गुनाह के जगह पर मैं अल्लाह सवाब लिखूँगा। कितनी अज़ीम ज़ात है। तौबा करो इखलास के साथ, तो गुनाह के जगह पर मैं अल्लाह सवाब को लिखूँगा जो खुद ने की है। इल्ला मन ताबा व अमिल सालिहान फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, या अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। अमन ताबा, जिसने तौबा किया, व अमिल सालिहान नेक अमल किया, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, फिर वो रुजू करते अल्लाह ताला की तरफ, मताबन रुजू करना। वल्लज़ीना, ये वो लोग, ला यशहदून ज़ूरा, जो गवाही नहीं देते, अज़्ज़ूरा, झूठ की गवाही नहीं देते। अज़्ज़ूर या यशहद का माना है हाजिर होना, जो हाजिर नहीं होते। अज़्ज़ूर मजालिस, अज़्ज़ूर गुनाहों के मजालिस में, जो कि शिर्क के मजालिस है। इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी, जब ये लोग गुज़रते बिल्लग़्वी, बेहुदा कामों पर, इत्तिफ़ाक़न अगर उनका गुज़र हो जाए, मर्रू किरामा, गुज़रते ये लोग किरामन, बड़ी शराफत के साथ। वल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, जब उन्हें नसीहत की जाती है अपनी रब के आयात के साथ, लम यख़िर्रू अलैहा, नहीं गिरते उस पर, सुम्मन, बहरे, व उम्या, और अंधे, बहरे और अंधे उस पर नहीं गिरते, उस पर नहीं गुज़रते, बल्कि उससे नसीहत हासिल करते हैं। वल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यक़ूलून, जो कहते रब्बना, हमारे रब, हब लना, हमें अता करे, मिन अज़वाजिना, हमारी बीवी में से, व ज़ुर्रियातिना, हमारे औलाद में से, क़ुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक, वजअलना, हमें बना दे, लिलमुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए, इमामन, पेशवा। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, वजअलना, हमें बना दे, लिलमुत्तकीन, ताबीन, पीछे चलने वाला, मुत्तकीन के, दरहाल के वो हमारा पेशवा हो। अज़ अल्लामा हुसैन अली अलवानी रहमुल्लाह, हमें बना दे पीछे चलने वाला, मुत्तकीन के, दरहाल के वो मुत्तकीन हमारे पेशवा हो। दूसरी तवजीह है, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, हमको मुत्तकीन का इमाम पहले बना दे, हमको मुत्तकीन का इमाम बना दे। वो पहले मुत्तकी बने, फिर इमाम बने, यानी हमको इमाम बना दे, लेकिन किन के लिए बना दे? मुत्तकीन के लिए बना दे। पहले वो मुत्तकी बने, फिर हम उनके इमाम हो। तीसरी तवजीह, वजअल लिलमुत्तकीन लना इमामा, ए अल्लाह हमें मुत्तकी इमाम अता फरमा, हमें मुत्तकी बादशाह और सुल्तान अता फरमा। उलाइका, ये ख़बर है इबादुर रहमान का, ये जो इबादुर रहमान है, युजज़ौन अल-गुरफ़ता, उन्हें बदला दिया जाएगा अल-गुरफ़ा, बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े महल अल्लाह उन्हें देंगे बदले में। बिमा सबरू, बस इसके कि उन्होंने सबर किया। वयुलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतु व सलामा, मिलेंगे उनके साथ तहिया, तोहफ़ा मुबारक के साथ, व सलामत, सलामती के साथ, लोग उन्हें मुबारकबाद कहेंगे। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे ये लोग उसमें। हसनत मुस्तक़र्रा, कितना अच्छा है ठहरने की जगह, व मुकामा, रहने की जगह। कुल के दीजिए मेरे पैगम्बर, माया वो रब्बी, नहीं परवाह करता है तुम्हारी रब। कुल के दीजिए मेरे पैगम्बर, माया वो बिकुम,
نہیں پرواہ کرتا ہے تمہارا رب بھی میرا رب۔ لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو تمہارا دعوت دینا مقصد کے طرف، تو جواب محذوف ہے، لعذبکم، اللہ تمہیں ضرور عذاب دیتے۔ فقط کذبتم، تحقیق تم نے جھٹلایا۔ فسوف یکون لزاما، ان قریب ہو جائے گا یہ عذاب تمہارے ساتھ چمٹا ہوا۔ لولا دعاؤکم جزا مقدر ہے، لعذبکم اللہ، اگر تمہاری پکار اللہ کو نہ ہوتی تو کب کا اللہ تمہیں عذاب دے دیتا۔ یا لولا کی جزا مقدم ہے، ما یصنع بکم، تمہارے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ لولا دعاؤکم علی الاسلام، اگر تمہاری دعا بلانے اسلام کی طرف نہ ہو تو تمہارا فائدہ کیا ہے اس دنیا میں۔ سورت کے اندر مقاصد اربعہ کا بیان تھا اور دعوی تبارک کا بیان تھا کہ برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔